موجودہ دور میں جب سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور گوگل میپس نے دنیا کے کونے کونے کو چھان مارا ہے، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آہنی دیوار کہاں ہے۔ اس پر علماء اور محققین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ دیوار زمین کے ایسے حصوں میں ہے جو اب بھی انسانی رسائی سے باہر ہے یا برف کی تہوں کے نیچے چھپ چکی ہے۔ بعض مفکرین کا ماننا ہے کہ یاجوج ماجوج کسی دوسری جہت یا ایسی جگہ ہیں جو عام انسانی آنکھ سے اوجھل ہے۔ کچھ محققین بحر اسود اور بحر خضر کے درمیان کوہ قاف کے دروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تاہم ایک مسلمان کے لیے اصل حقیقت اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پریشانی کے عالم میں فرمایا تھا، عرب کے لیے اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے دائرہ بنا کر دکھایا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیوار بتدریج کمزور ہو رہی۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ موجود ہے۔ یہودیوں کے مطابق جب شاہ بابل یعنی بخت نصر نے انہیں یروشلم سے نکالا تھا تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے پیشگوئی کی تھی کہ جب یہودی توبہ کریں گے اور دوبارہ یروشلم واپس آئیں گے تو آخرت کے قریب جود نامی ایک قوم ان پر حملہ کرے گی اور ان کا مسیحا جو حقیقت میں دجال ہوگا انہیں بچائے گا۔ اسلام کے مطابق یاجوج ماجوج دجال کے خاتمے کے بعد ظاہر ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد پر قتل کر دیں گے تب اللہ وہی فرمائے گا کہ میں نے ایسی مخلوق نکالی ہے جس سے لڑنے کی قدرت کسی میں نہیں، لہذا آپ مومنین کو کوہ سینہ پر لے جائیں۔ آج کی عالمی سیاست اور مشرق وسطیٰ کے حالات ان پیشگوئیوں کی جانب تیزی سے بڑھتے نظر آتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیحا تب آئے گا جب وہ مسجد اقصی کی جگہ اپنا تیسرا ہیکل تعمیر کر لیں۔ اس مقصد کے لیے فلسطین کی زمین پر غاصبانہ قبضہ اور وہاں کی تاریخی اسلامی عمارات کو نقصان پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ فلسطین کا ایک بڑا حصہ اس وقت صہیونی قبضہ میں ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ تمام واقعات ایک تسلسل کا حصہ ہیں۔ جب فتنہ اپنے عروج پر پہنچے گا تو دجال نمودار ہوگا جسے یہودی اپنا نجات دہندہ سمجھیں گے، لیکن در حقیقت وہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج کا خروج اس وقت ہوگا جب دنیا مادی اور روحانی طور پر تھک چکی ہوگی۔ ان کا خاتمہ کسی ہتھیار سے نہیں بلکہ اللہ کی قدرت سے ہوگا۔ اللہ ان کی گردنوں میں ایک بیماری یعنی نغف پیدا کر دے گا جس سے وہ سب کے سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں۔